ایک شخص نے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ سے شکایت کی, حضرت میں نے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلایا, لڑکے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, میں بڑا پریشان ہوں, بچی خوبصورت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مرغی 10 مرغوں میں چھوڑ دی اور اب آپ آ کے مجھ سے شکایت کرو گے مرغے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ممکن ہے آپ کو یہ بات بہت بری لگے گی, لیکن حق کڑوا ہی لگتا ہے انسان کو. بات بالکل ٹھیک کی ہے. او بھائی نیچر سے کیوں لڑ رہے ہو؟ عورت ایک پھول کی طرح ہے جس میں اللہ نے باپ اور بھائیوں کا کہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. اس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے, لیکن یونیورسٹیوں نے اس کام کو بہت آسان کر دیا. باپ کو پتہ ہی نہیں میری بیٹی یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہے, وہ غیرت پہ تقریر کر رہا ہوگا باہر جا کے, اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں اور کن کن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. عورت کا حقیقی خیر خواہ صرف اس کا باپ, بھائی, چاچا, ماموں ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کا خیر خواہ نہیں ہے. کسی بھی وقت کسی کی نیت بھی خراب ہو سکتی ہے. ملیشیا نے اتنی ترقی کر لی, نمازی بھی ہیں, بہت اچھا ماحول ہے, نکاح نہیں ہے وہاں پہ. تبھی امریکہ کی بڑی اچھی دوستی ہے, یورپ کی بڑی اچھی دوستی ہے ملیشیا سے. وجہ کیا ہے, وہاں جب آپ نکاح کرنے کے لیے جاؤ گے تو 10 سال گرل فرینڈ بنا کے رکھو, اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے آگے. تو ہمارے حکمران بھی اسی پہ آ گئے ہیں, کو ایجوکیشن. وہ کہتے ہیں ہم پیسے, آپ نمازیں پڑھو, مسجدیں بناؤ, آپ حج کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایجوکیشن کے لیے IMF کی طرف سے آپ کو قرضہ جب ملے گا جب لڑکا اور لڑکی چپک کے بیٹھے ہوئے ہوں. حالانکہ اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بھائی اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے یار؟ آپ بچے کو, ٹیوٹر کو گھر میں بلاتے ہو, میرے بیٹوں کو پڑھاؤ بھائی. ٹیوٹر گھر میں آتا ہے, کہتا ہے جب پڑھاؤں گا جب پڑوس سے بچیاں بھی ان کے ساتھ لا کے بٹھاؤ گے. آپ ایک تھپڑ لگا کے ٹیوٹر کو بھگاؤ گے, تو اس کو پڑھا یار, پڑوسیوں کی بچیوں سے تیرا کیا لینا دینا, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پھر بھی کہہ رہے نہیں جی پڑوسیوں کی بچیاں لڑکیاں بھی آئیں گی اور آپ کے بیٹے کے ساتھ چپک کے بیٹھیں گی تو میں پڑھاؤں گا, ادروائز میں نہیں پڑھا رہا. اس کا مطلب یہ اس کے بہت کچھ اور کر رہا ہے بھائی. یہ ٹیوشن کا ایک بہانہ ہے, مقصد اس کا ہمارے بچوں کو بگاڑنا ہے. میں بیمار ہو گیا تھا ایک دفعہ, مرنے لگا تھا بالکل, ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ مر جائے گا. یہ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب مسجد میں گئے, میرے لیے انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے. اگر ایمان کمزور ہوتا کسی جاہل عامل کے پاس چلے جاتے, وہ تعویذ گنڈے شروع کر دیتے. مجھے اہل حدیثوں پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, صرف ایک اہل حدیث فرقہ ایسا بچا تھا جس میں یہ روحانی ڈرامے باز نہیں تھے, رقیہ کے نام پہ ڈرامے کرنے والے نہیں تھے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اہل حدیثوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. اہل حدیث کمیونٹی سے میری گزارش ہے, ان کو کنٹرول کرو, نکالو ان لوگوں کو اپنی جماعت سے. محمد صاحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی, چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئیں کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. نمازیں تو ہو گئیں, اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی, مگر یہ خلاف سنت ہے. فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے. ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے, دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے, پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے, اذان الحی یکفینا, محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں, اقامت, اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں. تو توبہ کی بھی 2 قسمیں, ایک توبہ اور ایک خاندانی توبہ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا, وہ صرف توبہ کرنے کا نہیں, خاندانی توبہ کرنے کا حکم دیا. اے ایمان والو توبہ کرو پکی, اور پکی ڈھکی توبہ کسے کہتے ہیں؟ خاندانی توبہ کو کہتے ہیں. جن کو ہم نیک سمجھتے ہیں, حقیقت تو بھائی اللہ ہی جانتا ہے کون نیک ہے کون برا ہے. میرے بارے میں آپ نہیں جانتے, دیکھنے میں تو ہم بھی نیک ہی لگتے ہیں, اللہ کرے نیک ہی ہوں, ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتے میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے, جب ماں بھی نہیں جانتی تھی, تو مجھے سب کے بارے میں سب پتا ہے. تو جب اللہ کو سب پتا ہے, جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے, اچھے ہوگے تو وہ خود ہی بدلہ دے دے گا, برے ہوگے تو انتقام لے لے گا. خود جب یہ دعوے کرو گے تو اچھے ہونے کے دعوے کرو گے, اور اللہ جانتا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو, تو یہ تمہارے حق میں برا ہو جائے گا. پھر سمجھ رہے ہیں, اچھے ہو کے بھی برے بن جاؤ گے. ہاں اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ تمہیں جو ان تمام چیزوں سے محبت ہے, ہوتی ہے محبت, بنگلہ بھی چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, ہر لڑکے کو کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی چاہیے شادی کے لیے, کسی کو گرل فرینڈ کے لیے. اللہ کیا کہتے ہیں, قل اعنبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ یہ تو دھوکے کی چیزیں ہیں, میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس میں دھوکہ نہیں ہے. اب دیکھو میں نے مائیکل جیکسن کی مثال سے بتا دیا کہ اللہ میاں نے 2 دعوے کیے, ایک یہ کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, دوسرا یہ کہ جنت دھوکے کا گھر نہیں ہے. تو اللہ کا ایک دعویٰ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مائیکل جیکسن اور جیسے لاکھوں لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, محنت کرتا کون ہے, کھاتا کوئی اور ہے.
تو ایک دعویٰ سچا ثابت ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دوسرے دعوے میں بھی کیا ہے, سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. جو لوگ برائیوں سے حرام سے بچیں گے ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار, بہترین باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی. اللہ جنت ہمیشہ شروع باغات سے کرتا ہے. اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا, میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ, اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی, اور اس کا ذمہ دار برطانیہ, امریکہ اور اسرائیل ہوگا, جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے, خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. جو سیلیبریٹیز ہیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کی, ان کے حال دیکھو نا, ان تو ہمارے سامنے دکھڑے روتی ہیں, وہ آپ کے سامنے تھوڑی روئیں گی. جن کو اتنی عزت ملتی ہے, تھوڑی سی جوانی ڈھلکی, عزت گئی, ختم. مرد بڈھا ہو کے بھی بہت کچھ کر لیتا ہے بھائی, چلتا رہتا ہے. ایک تو بڈھا ہوتا بہت جلدی نہیں آدمی, اگر صحت کا خیال کرے تو اتنا ڈھیلے کر دیتا ہے نا. یہ تو آج کل جو بڈھے ہو رہے ہیں صحت کا خیال نہیں کرتے, ورنہ آدمی کو اللہ نے بڑا اسٹرانگ پیدا کیا ہے. ادروائز یہ 40 سال کی مستیاں ہیں خواتین کی, جاب کرنا ہے, اسسٹنٹ بننا ہے, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, اور بچے روکنے ہیں. 40 سال تک تو آپ تھوڑا سا لائف کو انجوائے کر لو گی, وہ بھی نیچرل انجوائمنٹ نہیں ہوگی, وہ بھی آرٹیفیشل مصنوعی ہوگی. اس کے بعد بیڑا غرق ہونا شروع, اس کے بعد ترس ہوگی, کھائے کاش. پھر دیکھو گی یار وہ لڑکی میٹرک فیل ہے لیکن کیسے اپنے بچوں میں خوش ہے, وہ اس کے جوان بیٹے ہیں, کوئی ایئر فورس میں پائلٹ ہے, کوئی آرمی میں کمیشن آفیسر ہے, کوئی عالم ہے, کوئی مفتی ہے, کوئی تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے, کوئی بڑا تاجر ہے. تو بیٹوں کو بناؤ میرے بھائی, بیٹوں کو بناؤ, بیٹے پیدا کرو, اور جو اپنی تعلیم پہ خرچہ کرنا تھا وہ کس پہ کرو؟ بیٹوں کو. کل پھر ہوگا بھائی یہ آرمی میں کرنل ہے, اس کی والدہ محترمہ ہے, جناب مفتی صاحب ہے, اس کی والدہ محترمہ, یہ اتنا بڑا سیاسی لیڈر ہے, یہ اس کی والدہ محترمہ. پھر لوگ احترام بھی کریں گے. پوری دعا قبرستان کی یاد کر لو, پھر پڑھی نہیں جائے گی قبرستان میں. ہم صرف آدھی دعا یاد کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. آگے جملہ تو دیکھو کتنا خطرناک ہے, انتم لنا سلف, تم پہلے چلے گئے, ونحن بکم خلف, اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے بعد ہیں, وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون, انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں. کیا سکھایا جا رہا ہے دیکھو یار. مردے کو کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے کو بولو انشاءاللہ میں بھی پھٹے پہ لیٹنے والا ہوں. یہ ہے پوری دعا. لوگ صرف السلام علیکم یا اہل القبور یاد کر لیتے ہیں, اور وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب کا قصہ سن لیے گا دوبارہ. انا انشاءاللہ بکم لاحقون, یہ ہمیں دعا سکھائی ہے قبرستان میں جاتے ہوئے, انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں, لیٹنے والے ہیں. کل ہماری بھی یہاں 2-4 قبروں کے بعد ادھر کی جگہ, تھوڑے دن ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے بھائی. آپ سمجھ بہت ٹائم ہے, بہت ٹائم ایسے گزر رہا ہے یار, ایسے گزر رہا ہے. پچھلا رمضان ابھی کسی نے بتایا بھی رمضان 3-4 مہینے میں آنے والا ہے, حالانکہ ابھی تو گزرا ہے. تو جب قبرستان جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور, اردو میں بول دیا کرو, اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو, تم پہلے چلے گئے, ہم تھوڑا اگلی ٹرین سے پہنچنا ہی چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم تم سے بہت جلد ملاقات کرنے والے ہیں. رات کو یہ دعا نہیں پڑھنا کیونکہ خوف زیادہ ہوتا ہے, ایسا نہ ہو اگلے ٹرین کے بجائے اگلی بوگی سے پہنچ جاؤ آپ خوف کی وجہ سے. تو موت زندگی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھائی, یہ تو نیچرل ہے, اللہ نے پیدا کیا کس کام کے لیے؟ مارنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو ریلیاں نکلی تھی بہت بڑے پیمانے پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جیسے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں, تو پوری ایک بھرپور طریقے سے احتجاج ہوتا ہے. دنیا دیکھتی ہے, ریلیاں نکلتی ہیں, پرامن ریلیاں, تشدد کے قائل نہیں ہے کہ مار دھاڑ کی جائے اور توڑ پھوڑ کی جائے, ہم اس کے قائل نہیں ہیں, لیکن احتجاج بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. یہ جو عوامی چھوٹا موٹا احتجاج ہے نا, وہ یہ بھی بیچاروں کا, لوگوں کا اپنا غم ہے, وہ شیئر کر رہے ہیں, یہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کو عالمی عدالت میں اس وقت صحیح معنوں میں اٹھایا جائے گا جب بھرپور طریقے سے ریاستی سطح پہ اس پہ آفیشلی جب تک احتجاج نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اس احتجاج کو ہم احتجاج نہیں کہیں گے. تو ہماری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور اسلامی کنٹریز, یا بلکہ اس میں تو اور بھی کنٹریز فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے, صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال انسانیت کے ناطے پوری دنیا کی یہ ذمہ داری ہے. تو اس پہ بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروانے کی ضرورت ہے, اور بھرپور طریقے سے ملک میں ریلیاں ہوں, پرامن ریلیاں نکلیں, پرامن, یعنی عوام جب تک سڑکوں پہ نہیں آئے گی دنیا کو احتجاج ریکارڈ نہیں کروائے گی. اسرائیل بھی دیکھے گا بھائی اس مسئلے پہ ساری دنیا جو ہے میرے اگینسٹ ہے, اس وقت تک اسرائیل کی صحت پہ کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں.